مختص کیے گئے بیڈ تھے اور جو وینٹیلیٹرز تھے اس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں مزید جو ہمارے پاس کیپیسٹی آلریڈی موجود ہے اس میں کریں. اور دوسرا ساتھ ساتھ ہم نے پشاور اور پشاور سراؤنڈنگ ایریاز میں کچھ اور ہاسپٹلز جو ہمارے ہیں اس کو ہم نے سٹینڈ بائی کر دیا, اس کو بھی تیار کر دیا, اور کچھ ہم اور تیار کر رہے ہیں ان ہاسپٹلز میں جو ضروری اقدامات ہے. HDU ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ کا اس کو سٹیٹس ہم نے دے دیا, اس کے اوپر کچھ میں کام مکمل ہو گیا, کچھ میں ابھی مکمل ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ ہاسپٹلز کی جو کیپیسٹی ہے اس میں کو بڑھانے کا فیصلہ, اور ساتھ یہ کہ ابھی تک ہماری جتنی جو ابھی تک جو PPPs ہے یا جو بھی ضروری جو NDMA کی طرف سے آئے ہیں اور جو ہمارے یہاں PDMA ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ریلیف ڈپارٹمنٹ, جتنے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے جو PPPs اور جو دیگر ضروری وہ ہے آلات ہے, جو ضروری چیزیں ہیں, وہ تمام ڈسٹرکٹ میں اس کی ترسیل اور وہ جو چین بنا ہوا ہے اس کو مزید جو ہے ایکسپیڈائٹ کر کے مزید وہاں پہ وہ چیزیں پہنچانی ہے, جو کہ آلریڈی 7ویں جو کیپ ہے وہ کل نہ پرسوں وہ ہم نے بھجوا دیا 49 مختلف جو ہاسپٹلز ہیں اور مختلف جو جگہیں وہاں پہ ہم نے وہ کیا. اس موقع پہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے اسپیشلی جو SOPs ہے اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے جو اس وقت جو ایکشنز لیے ہیں پورے پشاور سمیت پورے صوبے میں, اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ SOPs کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہوگی. جو SOPs پہ عمل نہیں کرے گا, چاہے وہ مارکیٹ ہوگا, چاہے وہ پلازا ہوگا, چاہے وہ بڑا کاروبار ہوگا, چاہے وہ چھوٹا کاروبار ہوگا, SOPs پہ جو عمل درآمد نہیں کرے گا, جو ہم نے نرمیاں کیے ہیں وہ اس لیے کیے ہیں کہ جو اس وقت کاروبار ہے, معیشت ہے, ہمارے جو غریب طبقہ, جو متوسط طبقہ, جو اس وقت ہم نے وہ سلسلہ زندگی کو رواں دوا رکھنے کے لیے وہ بھی ہم نے, اور ساتھ ہم نے کرونا وبا کا جو اس وقت صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور اس حوالے سے ہم نے اپنے عوام کو تحفظ دینا ہے. اس کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہے یہ وہ ہم نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا گیا ٹاسک فورس کی میٹنگ میں. اور اس طریقے سے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہم ٹورزم کے حوالے سے جو SOPs ہے وہ SOPs جو بنائے گئے ہیں اس پہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ, ہماری ریلیف ڈپارٹمنٹ اور ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو مل کر بنائے ہیں اس کے اوپر بھی کل تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. اور وہ جو SOPs ہم نے تیار کر لی ہے وہ جو ابھی نیکسٹ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوگی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے سربراہی میں, اس میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب پیش کریں گے. اور اس کے لیے جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے لوگوں میں اویئرنیس کے حوالے سے اس پہ بھی منظوری دی گئی کہ تاکہ ہم اس کے لیے اس پہ بھی ہم کام شروع کریں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر. جو صورتحال ہے اس وقت اوورسیز پاکستانی کی 15 اپریل سے 2 جون تک 29 پروازوں کے ذریعے 5670 مسافر پشاور ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں, اور تقریباً ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق اس وقت تک 40 میتیں جو ہمارے پاکستانی بھائی تھے جو سعودی عرب مختلف جو وہاں پہ جو شہید ہوئے تھے بیماریوں کی وجہ سے یا مختلف وجوہات کی وجہ سے, ان کو پشاور 40 میتیں آ چکی ہے. ان کو لواحقین کی وہ ہم نے ان کو حوالے کیا, اور اس طریقے سے جو ہم نے جو وہ ہے تقریباً اجلاس کو بتایا گیا ہے کل ٹاسک فورس کی میٹنگ میں کہ ہر ہفتے پشاور کے لیے 48 پروازوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے,
اور یہ مزید تعداد بڑھائی جائے گی. اور اس موقع پہ ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بحفاظت وطن واپس پہنچانا ہماری اولین ترجیح ہے, اور اس حوالے سے ہم نے وار فوٹنگ پہ ہم کام کر رہے ہیں. پشاور ایئرپورٹ پہ SOPs کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے, اور ہم اس مشکل کی گھڑی میں اپنی پاکستانی بھائی جو اوورسیز ہے اس کو اس مشکل گھڑی میں حکومت خیبر پختونخوا اور حکومت پاکستان پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں, وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی خیبر پختونخوا میں جو ان کے انسٹرکشن ہے بڑی کلیئر کٹ ہے کہ ہم نے اوورسیز پاکستانی کو اس وقت جو اس مشکل گھڑی میں ہم نے بحفاظت ان کو واپس لانا ہے, اور ان کو اپنے گھروں تک, یہ ان کا گھر ہے پاکستان, اور خیبر پختونخوا کے جو ہمارے آئیں گے مسافر ان کے لیے ہماری پوری تیاری ہو چکی ہے. تو اس لیے میں اوورسیز پاکستانی کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی جو بھی ہمیں آپ کی تکالیف کا پرائم منسٹر عمران خان کو جتنے دل کے قریب اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے, وہ آج سے نہیں ہے, وہ جو پرائم منسٹر صاحب ہر وقت اس مشکل گھڑی سے پہلے بھی اوورسیز پاکستانی کے لیے وہ کر رہے ہیں, اقدامات کر رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے. اور اس طریقے سے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کا اس حوالے سے مکمل جو ہے ہم اس پہ وہ ہے آن بورڈ ہے, اور اس پہ ہمارا کام جاری ہے. دوسرا جو ہے آٹے کے حوالے سے جو ہمیں ترسیل کا مسئلہ تھا پنجاب سے, الحمدللہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے پرسوں ملاقات کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ. وہ جو رکاوٹیں تھیں, وہ جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے. آٹے کی ترسیل جو بیررز تھے وہ ختم کر دیے گئے. آٹے کی ترسیل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو شروع ہو چکا ہے. اس طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کی جو اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے, اس حوالے سے ایک تو جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ہماری تمام صوبے میں پیٹرول پمپس کو چیک کر رہے ہیں کہ کہیں پہ اگر ذخیرہ اندوزی کرنے کی کسی نے کوشش کی تو اس کے حوالے سے سخت اقدامات آلریڈی ہم آرڈیننس لے کر آئے ہیں, جس میں وہی امپلیمنٹ ہوگا اور وہی آرڈیننس اس پہ لاگو ہوگا, جس میں کوئی جو ہے نا رعایت نہیں ہوگی. ساتھ ساتھ جو ترسیل ہے مین کمپنیوں سے, یعنی مین جو ان کے جو پیٹرول جو آ رہا ہے جن کمپنیوں سے, اس حوالے سے بھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے بات کی ہے, اور اس حوالے سے ہمارے چیف سیکرٹری ڈاکٹر کاظم نیاز نے سیکرٹری پیٹرولیم فیڈرل سیکرٹری پیٹرولیم کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قابو پایا جائے گا, اور یہ جو پیٹرولیم کی جو مصنوعی قلت جو اس وقت ہمارے سامنے, اس حوالے سے صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پر اقدامات کر رہی ہے. اس موقع پہ میں ٹڈی دل کے حوالے سے آپ کے سامنے فگر پیش کروں گا. خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع سمیت صوبے کے تمام متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے. ڈیرہ اسماعیل خان, ٹانگ, کرک, ہنگو, بنو, کوہاٹ, لکی مروت, اورکزئی, کرم, جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان, خیبر, باجوڑ, پشاور اور ضلع نوشہرہ میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری ہے. ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے 80 ٹیمیں مصروف عمل ہے. خیبر پختونخوا کے 15 اضلاع میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے وار فوٹنگ پہ کارروائیاں کی جا رہی ہے. محکمہ زراعت, PDMA اور ہمارے پاک فوج کے جوان اس وقت ضلع انتظامیہ پر مشتمل ٹیمیں ٹڈی دل کی سرویلنس اور کنٹرول آپریشن میں حصہ لے رہی ہے. 7 جون تک جو ہمارا ہے وہ 4,64,041.5 ایکڑ اراضی پر سپرے مکمل ہو گیا ہے. اس طریقے سے ہم PDMA
تمام متعلقہ ادارے اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں اور صورتحال کو مسلسل جو ہے ہم مانیٹر کر رہے ہیں. عوام سے گزارش ہے کہ اپنے علاقے میں ٹڈی دل کے تو اس وقت ٹڈی دل کا جو اس وقت ایک وہ ہے جو بڑا مسئلہ ہے، اس حوالے سے بھی ہم وار فوٹنگ پہ کام کر رہے ہیں. آخر میں جو فیصلے ہوئے ہیں ایس او پیز کے حوالے سے، اگین اس وبا کو، کرونا وبا کو، اور جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں اس کی جتنی کیپیسٹی ہے الحمدللہ ابھی تک اس کی کیپیسٹی ٹھیک ہے، اور اس کو آگے ہم لے کر بڑھانے کا بھی ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر بھی کچھ ہم نے بڑھا دیا، اور کچھ ابھی بھی ہم اس حوالے سے وار فوٹنگ پہ ہمارے کام ہو رہا ہے. لیکن میری عوام سے اپیل ہے، خیبر پختونخوا کے عوام سے گزارش ہے، اپنی حکومت، خیبر پختونخوا کی حکومت، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف سے کہ خدا را اس وقت جو ایس او پیز ہے، جو حکومت نے وضع کر دے ایس او پیز ہے، اس پہ عمل درآمد کرے تاکہ ہمارے جو ہاسپٹل ہے ان کے اوپر زیادہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں کہ دن رات ایک کر کے وہ جو ہے اس وبا کے خلاف وہ اس وقت عملی طور پر جو ہے وہ جو لڑ رہے ہیں اور جو محنت کر رہے ہیں، اور اس کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. تو اس کا ہمیں احساس اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ ہم جو کرونا وبا ہے اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہے اور سماجی دوری ہے اس کے اوپر ہم مکمل عمل درآمد کریں. انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن پہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ مل کر ہم نے اس وبا کو بھی شکست دینا ہے، اور ٹڈی دل جیسے جو وبا ہے ان کو بھی ہم نے شکست دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے عوام کو اس وبا سے تحفظ دینا ہے. شکریہ. تھینک یو. اطلاعات اجمل وزیر پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اسپتالوں میں بیڈز اور وینٹیلیٹرز کی کیپیسٹی کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. طبی سامان کی 7ویں کھیپ 49 مختلف اسپتالوں میں پہنچا دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت میں ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ضرورت پر ایک بار پھر زور دیا گیا ہے. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد پریس کانفرنس کر رہی ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. 20,819 کیسز ہیں. آج کے دن کے اندر جو پازیٹیو کیسز آئے ہیں وہ 1,916. آج کے دن کے اندر جو پازیٹیو آئے ہیں پنجاب